مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر المغفرة والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. خطبہ شعبانیہ کی تشریح کرتے آئے ہیں. روزہ کا مقصد چنانچہ قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، تقوی روزہ کا مقصد ہے، دین کا مقصد تقوی ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے روزہ بہت ہی مؤثر ہے. تو روزہ کا مقصد تقوی ہے. روزہ صوم عربی زبان میں روکنے کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا مفطرات سے، روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا. صبح کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان تک اور اس سے بالاتر اپنے آپ کو روکنا تمام گناہوں سے. صرف روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو روکنا تمام گناہوں سے، وہ بھی 24 گھنٹہ. پورا ماہ رمضان اگر انسان گناہ سے بچ سکے، پھر باقی 11 مہینہ بچنے کے لیے اپنے اندر طاقت صلاحیت حاصل کرتا ہے. ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے، ایک عادت ہو جاتی ہے. بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے. اگر کوئی سگریٹ کے عادی ہے یا دوسری چیزوں کا عادی ہے تو اپنے آپ کو اس عادت سے چھڑانے کے لیے رمضان کا روزہ بہت مؤثر ہے. تو عرض کے بالاتر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچنا، وہ بھی 24 گھنٹہ، وہ بھی پورا ماہ رمضان، یہ اعلیٰ گناہ ہے. پھر اپنی سوچ کو بھی، اپنے دل کو بھی گناہوں سے بچانا، یعنی دل کے خواہشات کو بھی پاک کرنا، پاکیزہ خواہشات دل میں رکھنا، یہ اس سے بالاتر روزہ ہے. یعنی انسان کی چاہتیں، نفرتیں، خوشیاں، غم سب خدائی بن جائے، اس کے ہم و غم الہی بن جائے. کیونکہ انسان کے اعمال پر دل کا اثر ہوتا ہے. دل اگر الہی بن جائے، چاہتیں الہی بن جائے، عمل بھی خدائی بن جاتا ہے. اور دل سے بالاتر فکر کا روزہ ہے. صحیح افکار رکھنا، صحیح خیالات رکھنا، اصلا غلط چیزوں کے بارے میں نہ سوچنا، صحیح چیزوں کے بارے میں سوچنا، صحیح پروگرام بنانا، صحیح منصوبہ تیار کرنا، صحیح تصورات ذہن میں لانا، علمی خیالات ذہن میں لانا، غلط شیطانی خیالات ذہن میں ہی نہیں لانا. کیونکہ فکر اثر کرتا ہے دل پر، دل اثر کرتا ہے اعضاء و جوارح پر. تو اسی لیے پیغمبر وہ برنامہ بیان فرما رہا ہے جس برنامے کے ذریعے آپ روزے کے فیض سے استفادہ کر سکتے ہیں،
روزہ کے ذریعے باتقوا بن سکتے ہیں۔ روزہ تقوا کے لیے ہے، روزہ کے ذریعے کس طرح سے باتقوا بن سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے، کلی مسائل یہی ہے، جزئی مسائل کو پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ بیان فرماتے آئے۔ ان میں سے ایک آپ فرماتے ہیں وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ، اپنی نگاہیں بند کرو، جھکاؤ، نیچے ڈالو، نگاہوں کو بند کرو، عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ، غضوا بند کرنا، نیچے ڈالنا، ابصارکم اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو بند کرو، کس چیز سے؟ جن چیزوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، جن چیزوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے ان کے طرف مت دیکھو۔ ایک شعر میں کہتے ہیں ہر چیز دل دیدہ بینت دل کنت یاد، آنکھوں سے جو چیز نظر آتی ہے پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے، دل میں چلا گیا تو اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور گناہ میں انسان مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اس سے اپنی نگاہوں کو جھکانا، بند کرنا، نہیں دیکھنا۔ مثلا نامحرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ حتیٰ محارم کے بھی جسم کے کچھ خاص اعضاء ہیں ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو شہوت کا باعث بن جائے، چاہے محرم ہو چاہے نامحرم ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے حیوان ہو، ہر وہ چیز، حتی حیوان کی حرکتیں جن کو دیکھ کر انسان شہوت میں پڑ جاتا ہے ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات شاید آپ نے دیکھا ہوگا الابزار میں جاتے ہیں، ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے ساتھ ملاتے ہیں، اطراف میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خود بخود اثر ہوتا ہے، شک نہیں ہے، اس سما کا اثر ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نامحرم ہے، شرمگاہیں ہیں، اور محرم بھی ہو شرمگاہیں ہیں، اور ہر وہ چیز جو باعث شہوت بنتی ہے ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دوسروں کو جو دنیا کے نعمتیں دی ہے اس کی طرف بھی مت دیکھو۔ اس سے مراد دیکھنا حرام نہیں، مراد یہ ہے کہ لالچ نہ کرو۔ لالچ کی نگاہوں سے دوسروں کے اموال، اولاد، بیوی، مکانات، گاڑیاں، کسی چیز کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب فرعی چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان خدا کی خدمت میں رہے۔ یہ سب کے سب امتحان کے ذریعے ہے، امتحان کے ذریعے۔ مثلا آپ امتحان کے حال میں جاتے ہیں، آپ کو پیپر دیتے ہیں امتحان کے لیے، کچھ پیپر اعلیٰ کاغذ پر ہے، کچھ پیپر معمولی کاغذ پر ہے، آپ کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے، بھئی امتحان کے لیے لکھ کے چلے جانا ہے، لکھ کے ان کے حوالے کرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ امتحان کے وسائل اعلیٰ ہو ادنا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، مکان ہے، دولت ہے، مقام ہے، عہدہ ہے، سب کچھ کیا ہے؟ امتحان کے ذریعے ہے، نہ آپ رہیں گے نہ یہ رہیں گے۔ اسی لیے لالچ نہ کرو، مراد ان کے اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، نہیں، لالچ نہ کرو۔